علیکم رحمۃ اللہ۔ جی پیارے بھائی، آپ کا سوال ہے ابو داود کی اس روایت کے متعلق جس کی سند حسن ہے، 672 نمبر کی روایت۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، خیارکم الینکم مناکب فی الصلاۃ، فرمایا کہ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جن کے کندھے نماز میں نرم ہوں، جن کے کندھے نماز میں نرم ہوں۔ آپ نے پوچھا ہے نرم، اچھا کندھوں کو نرم رکھنے سے کیا مراد ہے؟ کندھوں کو نرم رکھنے سے مراد یہ ہے کہ صفیں برابر کرنے والوں کے ساتھ یہ تعاون کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز کی صفوں کو زبانی بھی اور پریکٹیکلی بھی درست فرمایا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام اپنی زبان سے بھی فرماتے کہ سوو فإن تسویۃ الصفوف من اقامۃ الصلاۃ، سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامۃ الصلاۃ، اور اس طرح کے دیگر ورڈ۔ تو صفوں کو خود بھی سیدھا کرتے، اپنے ہاتھ سے بھی، اپنے پاس موجود چھڑی وغیرہ سے بھی، اور اپنی زبان سے بھی صفوں کو درست کرنے کا حکم دیتے۔ اور صفوں کو درست کرنا نماز کا قائم کرنا ہے، کندھے سے کندھا، قدم سے قدم ملانے کا کہتے۔ صحابہ کرام خود سے آگے مزید عمل کرتے ہوئے ٹخنوں سے، گٹوں سے گٹے بھی ملا دیا کرنے کی کوشش کرتے۔ اب جب آپ کے کندھے صفوں کو درست کرنے والا کندھوں کو کندھوں سے ملا رہا ہوتا ہے، بعض لوگ ڈیٹھ بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ پکڑ کر اس کو اپنی طرف کھینچیں گے، یا صف درست کرنے والا اس کے کندھے کو ساتھ والے کے کندھے سے اس کو ساتھ والے کے قریب کرنا چاہتا ہے، وہ کھڑا ہے اسی طرح اکڑا ہوا، ادھر کو ادھر نہیں ہوتا۔ تو فرمایا تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جن کے کندھے نماز میں نرم ہوں۔ اگر پہلے تو چاہیے یہ آپ ویسے ہی کندھے سے کندھا ملائیں، یا امام نے زبانی کلامی آپ کو کہہ دیا میاں کندھے سے کندھا ملاؤ، قریب قریب ہو جاؤ، صفوں کو برابر کرو، آگے پیچھے مت ہو، بیچ میں خلا پیدا مت رکھو، سنتے ہی کر لینا چاہیے۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کے کان میں آر پار جو ہے وہ ٹنل ہوتی ہے، ادھر سے سنا ادھر سے نکل گیا، عمل کوئی نہیں کرنا۔ جیسے آپ حرمین میں دیکھتے ہیں، اجمی تو اجمی ہے نا، اجمیوں کے تو کیا ہی کہنے ہیں، عربیوں کا حال یہ ہے کہ حرمین کے امام پانچوں نمازوں میں صفوں کو درست کرنے، برابر ہو جانے، مل جانے کا کہتے ہیں، لیکن لگتا ایسا ہے کہ جیسے سارے فارسی سمجھنے والے کھڑے ہیں۔ اجمیوں پر تو اثر ہوتا نہیں ہے نا، عربیوں پر بھی اثر نہیں ہوتا، تو بندہ دیکھ کر بندے کا دل کڑتا ہے۔ ایک مہینے کے پیریڈ کے اندر اندر مجھے کوئی بمشکل 4 دفعہ ایسا موقع ملا ہوگا کہ میرے ساتھ عربی کھڑا ہو اور اس نے کندھے سے کندھا ملایا ہو اور قدم سے قدم ملایا ہو، آگے امام عربی میں بول رہا ہے، لیکن کمال ہے، بندہ ڈیٹھ ہو تو پھر ایسا ہوتا ہے۔ تو چاہیے تو یہ کہ بندہ سنتے ہی کندھے سے کندھا ملا لے، قریب ہو جائے، قدم سے قدم ملا لے، لیکن چلو یہاں نہیں کیا، صفیں درست کرنے والا صفیں درست کر رہا ہے، وہ اس کے کندھے کو ادھر کرتا ہے لیکن اس کے کندھے میں راڈ ہے، یہ کندھا قریب کرنے کو تیار نہیں۔ تو تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جن کے کندھے نماز میں نرم ہوں، تاکہ صف درست کرنے والا اس کو قریب کرے تو یہ فوراً سے قریب ہو جایا کرے۔ اور یہ ہے کندھوں کو نرم کرنے کے حوالے سے کہ اپنے ساتھ کھڑے ہونے والوں کے ساتھ کندھے بھڑاتے نہیں ہیں، بلکہ آرام سے نرمی سے کندھے کو کندھے سے ملا دیتے ہیں۔ وہ جیسے اس پر ایک بات سی بنی ہوئی ہے لیکن ہے وہ جھوٹ، چلو اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ ہے اس حدیث کا مطلب کہ کندھوں سے نماز میں کندھے نرم رکھنے والے، جن کے کندھے نماز میں نرم ہوں۔ اور ایک اور چیز سبحان اللہ، وہ بھی میں نے حرم کے اندر ہی دیکھی، شاید کوئی انڈونیشین ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو بار بار حرمین لے جائے اور قبول بھی فرمائے۔ تو ایسا ہوا کہ فجر کی نماز کا وقت ہے اور میں تھوڑا لیٹ ہوا، باب فات کے قریب پہنچ گیا، لیکن آگے کو شرطے بھائیوں نے
نیچے راستہ بند کر رکھا تھا. اب جگہ کافی موجود ہے دو بندوں کے بیچ میں، اور میں نے ان کو تھوڑا ادھر ادھر کرنا چاہا، لیکن آج بھی مجھے یاد ہے وہ بندہ، اس کا کندھا سمجھو لوہے کا کندھا تھا، اور تھا بھی کچھ بڑی ایج کا. میں نے اسے تھوڑا ساتھ والے کو ادھر ہونے کو کہا، بیچ میں کافی جگہ موجود تھی، تو میرے جیسا آدمی آرام سے بیچ میں آ سکتا تھا. اور میں نے 2 دفعہ اسے ادھر کرنا چاہا، لیکن ایسا لگتا تھا جیسے لوہے کا پلر ٹھہرا ہوا ہو. اس نے وہ نہیں ہٹا اپنی جگہ سے. یہ ہے کندھا سخت ہونا. پھر میں ادھر سے ہٹا اور قریب والے کی جگہ ساتھ میں ہو گیا. تو نماز میں کندھے نرم ہونے سے یہ بھی مراد ہے کہ کسی کے لیے جگہ بنانی پڑے تو جگہ دیتے ہیں. نماز کے اندر بھی آ کرنا دل تنگ، دماغ تنگ اور طبیعت تنگ کی تنگ ٹھہری ہوئی ہے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے.